الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم سامعین محترم، اللہ رب العزت کی عظیم الشان کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ حصہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان پڑھنے اور تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائیں، اس پر عمل کی توفیق بخشیں، تا حیات قرآن و سنت سے وابستہ رکھیں۔ گزشتہ جمعہ اولو العزم صحابی رسول دوہر داماد نبی خلیفہ راشد خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور منقبت کے حوالے سے
بات ہوئی تھی اور ان کی شہادت کا جو موضوع تھا وہ رہ گیا تھا۔ 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ قربانیوں کا سلسلہ ہے۔ ذی الحجہ میں 10 کو امت مسلمہ نے جانور قربان کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس سے سبق یہی لیتے ہیں کہ جب اسلام کو قربانی کی ضرورت پڑے تو پھر کسی مسلمان کو مال اور جان سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی عملی مثال صحابہ کرام علیہم الرضوان کے کردار سے ملتی ہے۔ جیسا کہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے شجر اسلام کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اور جو قصر اسلام ہے اس کے اندر نقب زنی کو روکنے کے لیے اور اسلام میں امن قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، مگر خون بہانے کی اجازت نہیں دی۔ سب سے زیادہ زمانہ خلافت چاروں خلفاء میں سے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو 12 سال سے بھی کچھ اوپر ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام کو پھیلایا اور غالب رکھا، عدل فاروقی کی مثال دی جاتی ہے، مثالی عدل قائم کیا، اسلام کے بہت سارے شعبوں کا آغاز کیا جن کا تذکرہ آئندہ جمعہ ہوگا۔ تو ان کا ایک روب تھا، دبدبا تھا، اس لیے جو منافقین کا ٹولہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی پیدا ہو چکا، اس لیے تو قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا منافقین کا اور آپ پر اتارا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن میں رب کہہ رہا ہوں وہ مومن نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے، اور کسی کو دھوکہ کیا دیں؟ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں شعور نہیں۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے چند دن قبل ہی اوس اور خزرج انصار کے جو قبائل تھے ان سب نے ان کو سردار تسلیم کر لیا تھا، اور اس کی تاج پوشی ہونی تھی، اور ان کے لیے تاج بھی بڑا قیمتی بنوا لیا گیا تھا کہ ایک بڑی تقریب میں ان کو تاج سرداری پہنایا جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو تمام لوگوں کا رخ آپ کی طرف ہو گیا، اور عبداللہ ابن ابی کا وہ خواب چکنا چور ہو گیا، جس سے اس کو ذاتی حسد پیدا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے اب وہ ظاہراً تو کوئی باتیں نہیں کرتا تھا، لیکن اندر سے اوپر سے اسلام مسلمانوں میں شمار، تاکہ دنیاوی معاملات سے بچ سکیں۔ اگر میں نے کفر کا دعویٰ کیا تو مجھے مارا بھی جا سکتا ہے، مجھے ذمہ قرار دیا جائے گا۔ ان سے بچنے کے لیے بظاہراً اسلام، پھر اس کے ساتھی بہت سارے تھے، لیکن اندر نفاق تھا، اور وہ اسی نفاق کو لے کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت بھی انہی کا شاخسانہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سختی سے ان کو تعبیر کی۔ اکثر غزوات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو یہ بہانے ہیلے کر کے نکل جاتے تھے، کیونکہ دل میں ایمان نہیں،
تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ دبے رہے، ان کا رعب تھا کہ کوئی پر نہیں مار سکتا تھا۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر جب پرچم اسلام لہرا دیا، اور زیادہ بغض پیدا ہو گیا۔ اب ان کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ایک شورا کے طرف سے نامزد کیے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک شورا بنائی 10 آدمیوں کی، اور ان کو اختیار دیا کہ میرے بعد آپ جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر دیں۔ ان میں حضرت طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت۔ بالآخر سب نے اختیار سونپ دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، سب نے اس کو تسلیم کر لیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رقیق القلب تھے، نرم دل تھے۔ بہرحال پہلے جو ان کے سال تھے وہ بڑے ترقی کے ساتھ، اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کا بڑا کارنامہ ناشر قرآن جنہیں کہا جاتا ہے، کہ جب قرآن اسلام دور دراز کے شہروں میں پھیل گیا تو قرآن پاک چونکہ 7 قراتوں میں اتارا گیا تھا، تو حدیث پاک میں موجود ہے، تو کہیں کوئی پڑھتے کوئی پڑھتے، اس پہ جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک لغت قریش پر جمع کرایا اور باقی سارے نسخے منسوخ کروا دیے۔ وہی نسخہ صحف عثمانی کہا جاتا ہے، آج ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ انہوں نے متفقہ نسخہ رائج کر کے پورے بلاد کے اندر اس کو بھیج دیا، تو ان کو ناشر قرآن کہا جاتا ہے۔ جامع قرآن وہ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی تھی کہ قرآن کو جمع کیا جائے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ اس وقت مختلف چھالوں پر، مختلف پتوں پر قرآن لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا قراء بہت سارے شہید ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر قرآن محفوظ نہ رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں وہ کام کیسے کروں جو حضور کے دور میں نہیں ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں بار بار مجھ سے عمر بن خطاب کہتے رہے، پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا اس بات پر جس پر حضرت عمر کا سینہ کھولا تھا۔ پھر ہم دونوں نے مل کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ آپ یہ کام کریں۔ انہوں نے بھی پہلے انکار کر دیا کہ جو کام حضور کے دور میں نہیں ہوا وہ کیسے کیا جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا اس بات پر جس پر ابو بکر و عمر کا سینہ کھولا تھا۔ اور پھر کہا اللہ کی قسم اگر مجھے یوں کہا جاتا کہ یہ جو بہت بڑا پہاڑ ہے اس کو یہاں سے منتقل کر کے ادھر لے جاؤ تو یہ میرے لیے آسان تھا، لیکن یہ قرآن کو جمع کرنے والا کام بڑا مشکل تھا۔ لیکن انہوں نے دیانتداری سے اس کو کیا، قرآن جمع ہوا، جامع قرآن۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ناشر قرآن ہے، جنہوں نے قرآن پھیلوایا بلاد عرب میں۔ تو لہٰذا بہت ہی زیادہ ترقی ہوئی، بحری بیڑا بنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے دور میں گورنر تھے شام کے، اور بہت زیادہ سلطنت اسلامی پھیلی، بہت سارے شعبے قائم ہوئے۔ تو اب ان لوگوں کو تکلیف ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرم دلی سے انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ اعتراضات شروع کر دیے کہ جی اقربا پروری کر رہے ہیں، فلاں گورنر ان کا اپنا ہے، فلاں ان کا قریبی ہے، اور فلاں پر یہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہیں ممبر پہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر سب کے اعتراضات سنتے تھے اور جواب دیتے تھے کہ میں جن پہ خرچ کرتا تھا وہ خلیفہ بننے سے پہلے بھی اپنی جیب سے کرتا تھا اور آج بھی جیب سے کرتا ہوں۔ تو اقربا پر خرچ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، باقی میں نے کسی گورنر کو ایسے نہیں بنایا کہ کوئی سفارشی ہو یا میرا قریبی ہو، میں نے ہمیشہ معیار پہ بنایا۔ پھر بھی اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں۔ لیکن چونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا، مقصد ایک شورش تھی، بغاوت تھی، لہذا وہ اس کے اندر بڑھتے رہے، بالآخر
ایک وقت آیا جب انہوں نے مسجد نبوی کے اندر بہت زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے اور کھڑے ہو گئے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب گھر چلے گئے تو انہوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور مسجد نبوی میں آنے کے راستے بند کر دی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو ایک بہت بڑی فوج تھی طاقتور اسلام کی، تو اگر وہ چاہتے ان کو نیست و نابود کرا دیتے، لیکن انہوں نے کہا میری وجہ سے خون ریزی نہ ہو، کیونکہ بظاہر یہ بھی دعویٰ اسلام کا کر رہے ہیں، اور انہیں کہا جاتا رہا کہ اتنی بڑی فوج موجود ہے، آپ حکم فرمائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایسا ہو۔ تو بہرحال وہ شورش بڑھتی رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو شام میں آ جائیں، وہاں آپ کا تحفظ ہوگا۔ تو فرمایا میری جان چلی جائے لیکن مدینہ الرسول کی جدائی میں برداشت نہیں کرتا، میں یہیں رہوں گا۔ اور پھر لوگوں نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ خلافت چھوڑ دیتے، وہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان تجھے اللہ ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ کہیں گے اتار دیں، لیکن آپ نے اتارنا نہیں، اور مراد خلافت تھی۔ وہ بھی نبی کے حکم پر دستبردار نہیں ہو رہے تھے، وگرنہ انہیں اقتدار کی کیا ضرورت تھی۔ بہرحال یہ بغاوت بڑھتی گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں کی ڈپٹی لگائی کہ اپنے چچے عثمان کے دروازے پر پہرے دار بنو۔ ہم کہتے ہیں کہ تیر میں، تلواروں میں اور پانی بند ہونے میں صبر اور استقامت کا سبق دونوں شہزادوں نے اپنے چچے عثمان کے سیکھا ہے، اور وہاں پر وہ کھڑے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حکم کریں، انہوں نے اجازت نہیں دی، اس لیے سارے صحابہ اپنی جگہ خاموش رہے۔ 40 دن اتنے گزرے کہ ان پر پانی ان کے پاس نہیں جانے دیا جاتا، مسجد نبوی میں نہیں آنے دیا جاتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کی دیوار سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان سارے لوگوں کو جو بغاوت پہ اترے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا مدینہ میں جب ہم آئے تو ایک کنواں نہیں تھا میٹھے پانی کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ کون ہے جو یہ کنواں خرید کر دے اور میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں؟ کیا وہ میں نے خرید کر نہیں دیا؟ آج وہ موجود نہیں ہے اور اس سے مسلمان پانی پی رہے ہیں۔ سارے کہتے تھے بالکل ٹھیک ہے۔ کہا ظالموں پھر مجھے تم اس کا پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پینے دیتے۔ فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں کہ مسجد نبوی کی زمین تنگ تھی، جگہ تنگ تھی، آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کی توسیع کرائے، ٹکڑا خرید کر دے؟ تو میں نے کیا خرید کے نہیں دیا تھا؟ کہ جی بالکل ہاں۔ فرمایا عجیب ظلم ہے، آج مجھے اس میں تم 2 نفل نہیں پڑھنے دیتے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بیت رضوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرا ہاتھ قرار دیا؟ فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور ان کے حق میں بیعت لے رہے تھے، سب کچھ ان کو معلوم ہے۔ اور جب غزوہ تبوک میں اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 بار حضرت عثمان نے 100 پھر 200 پھر 300 اونٹ اس وہاں کے لیے دی، اور اتنی بڑی تھیلی دی دیناروں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں میں لوٹ پوٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے۔ سب نے تسلیم کیا، لیکن بغاوت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، کیونکہ مقصد ان کا اور تھا۔ ایک بندہ دلیل کی بنیاد پر مخالف ہو تو وہ دلیل کی بنیاد پر سمجھ بھی جاتا ہے، اور ایک بندہ حسد کی بنا پر مخالف ہو وہ پھر دلائل سے کیا سمجھے گا؟ بالآخر وہ وقت قریب آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رات کو خواب دیکھا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور دونوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر شیخین تشریف لائے، اور کہا عثمان جو تم نے 40 دن سے روزہ رکھا ہے آج تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے، ہم منتظر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی گھر والی سے کہا
وہ خاص جوڑا جو میں نے رکھا ہوا ہے وہ لے آؤ۔ اور وہ انہوں نے پہنا جو کبھی نہیں پہنا تھا، امامہ باندھا، اور فرمایا کہ آج میری شہادت کا وقت قریب آن پہنچا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بھی موجود تھے، پہاڑ کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا کیوں کانپتے ہو؟ آپ کو معلوم نہیں آپ کے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے۔ وہ تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ شہید ہوں گے۔ شہادت کی تیاری کر لی اور قرآن کھول کر پڑھنے بیٹھ گئے، اور اتنے میں بدبخت آیا، اس نے دوار پھلانگی اور ایک لٹھ ماری، آپ کے سر کے اوپر خون کے فوارے جاری ہوئے، ان پر حملہ کیا، ان کی بیوی کی انگلیوں کے پورے کٹ گئے۔ حضرت عثمان کو ظاہر ہے کہ حرمت اور عزت کی بڑی غیرت ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا یا اللہ ان سے تو ہی انتقام لینا، جنہوں نے میری حرمت کو بھی معاف نہیں کیا۔ ان کا عصا جو جس پر وہ خطبہ دیتے تھے ان کو گھٹنے پہ رکھ کے توڑ دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون بہا اور قرآن کے اوپر گرا، اور وہ آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اس پر وہ قرآن پڑھتے ہوئے اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، احد کا میدان دے گا۔ حضرت عثمان خوش نصیب ہیں جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ظلم یہ کہ جنازہ نہیں اٹھانے دیا جا رہا، کہ ہم جنازہ نہیں پڑھنے دیتے، اور کافی وقت بیت گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت امیر معاویہ کی بہن، انہوں نے پھر دھمکی دی کہ اگر آپ نے جنازہ نہ پڑھنے دیا تو پھر میں پردے سے باہر آؤں گی، اور پھر نبی کی بیوی اگر باہر آئی پردے سے پھر آسمان سے پتھر برسیں گے، زمین پھٹ جائے گی۔ تب وہ گھبرائے اور اجازت دی، رات کی تاریکی میں جنازہ پڑھا گیا۔ اگر غائبانہ نماز جنازہ ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا جاتا، کیونکہ وہ تھوڑے لوگوں نے پڑھا اور رات کو پڑھا، اور پھر 22 لاکھ سے زیادہ حکومت تھی تو وہاں ضرور پڑھتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جب صحابہ نے خبر سنی پریشان ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں عثمان کے خون سے بری ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اب جب انہوں نے خون بہایا ہے تو اب اتنا خون بہے گا کہ اگر ایک ہرن بھی کسی کمین گاہ میں جا کے چھپے گا وہاں بھی اسے مقتول کے جوتے ملیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دے دی لیکن مسلمانوں میں خون نہیں بہایا۔ ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں کے لیے سبق ہے کہ ہمیں تو کوئی سلام نہ کرے، ہم کہتے ہیں کہ ہم افسر ہیں اور سلام نہیں کیا، اس کو اندر ڈال دو، کوئی بھی FIR کاٹ دو۔ وہ اتنے بڑے خلیفہ، ان کو جان کے دشمن سامنے ہیں، فوج بھی موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، خون نہیں بہنا چاہیے۔ یہ عظیم لوگ تھے۔ آج پاکستان کا آزادی کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان اس سے پہلے تو اب لمبی تاریخ ہے، وقت نہیں ہے کہ بر صغیر میں انگریز کیسے آیا اور کن کی قربانیوں سے یہاں سے نکلا۔ تاریخ آزادی کی یہ نہیں ہوتی کہ 7 سال پہلے کوئی خواب دیکھے اور اس کے بعد وہ مکمل ہو جائے۔ تاریخ تو صدیوں میں کامیاب ہوتی ہے، اور وہ تحریک اس وقت سے چلی تھی جب سلطنت عثمانیہ کے دفاع میں ہمارے اکابر شاملی کے میدان میں لڑ رہے تھے، اور ان لوگوں کی اتنی قربانیاں دیں۔ ہر درخت پر عالم کی لاش تھی، جلتے کڑاہوں میں ان کو ڈالا گیا، خنزیر کی کھالوں میں بند کیا گیا، لیکن وہ قربانیاں دیتے رہے، انگریز کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر جاتے ہوئے انگریز تو اس کا کام ہے لڑانا، جو ہندو مسلم انگریز کے خلاف اکٹھے لڑ رہے تھے پھر ان کو لڑا دیا۔
اور پھر مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ہماری علیحدہ ایک ریاست ہونی چاہیے۔ 1940 میں 23 مارچ کو قرارداد مقاصد پیش کی گئی، اور پھر اس میں تحریک پاکستان چلی، لیکن اس میں روح تب آئی جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ان کی تائید کی، اور پھر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، مولانا ظفر احمد عثمانی کو ان کے ساتھ لگایا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، علامہ اقبال جو بڑے تھے، اور پھر یہ تحریک میں جان پڑی، اور ایک نعرہ ایجاد ہوا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اسی نعرے پر لوگ کھڑے ہوئے اور اپنی جانیں دی۔ اب اگر آپ تاریخ سے واقف ہوں تو وہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جتنا قتل عام ہوا، مسلمانوں کی عورتیں جنہوں نے عزتیں بچانے کے لیے دریائے جمنا میں چھلانگیں لگائیں، ان کے سکھوں نے پستان کاٹے، اور کسی کا بچہ کہاں، کسی کا خامند کہاں، کسی کا بیٹا کہاں، کس کے لیے دیا تھا کہ ہمارا ایک خطہ ہوگا، اس میں ہم آزادی سے دین پر عمل کریں گے۔ افسوس یہ ہے کہ آج تک اس نعرے کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا۔ ہم تو حیران ہیں، ایسے ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، آج اس میں اگر کوئی آدمی کتنا بڑا ننگ دڑنگ ہو جائے اور دین متین سے بالکل دور، ہمارے ہاں وہ امن پسند ہے، اور اس سے ملک کو کوئی خطرہ نہیں، اور جتنا بڑا کوئی دین پر عمل کرے، سب سے بڑا امن کا خطرہ بھی اسی سے ہے، ساری ایجنسیاں ان کے لیے گھومتی۔ آج ملک جو دیوالیہ ہو گیا، کرپشن ہے ہر طرف، جو انسان جس دفتر میں جاتا ہے پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا، یہ تو سارے موجود، سب کو پتہ ہے۔ اور پھر مسجدوں میں فلمیں بنائی جا رہی ہیں، مندروں کے لیے زیادہ فکر مند ہیں مسجدوں سے۔ جب یہ ہوگا، پھر لا الہ الا اللہ ہمارے اس پارلیمنٹ کے اوپر جہاں کلمہ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر جانے والے ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا۔ تو ظاہر ہے جب تک یہ نہیں ہوگا ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ملک 1974 73 تک بغیر آئین کے چلتا رہا، کیونکہ اس وقت فنڈنگ بھی نہیں تھی، کوئی جرنل، کوئی ہمارا گورنر انگریز، کوئی قادیانی، اس طرح آتے رہے۔ 1973 میں پاکستان کو آئین ملا، علماء کی جو ہے قربانیوں کی بدولت، علماء پارلیمنٹ میں تھے اور ان کی جد و جہد سے آئین ملا پاکستان، اور اس آئین پر اگر صحیح عمل ہو تو پاکستان ایک ایسی ریاست ہے، اللہ نے اس کو ہر قسم کی دولت سے مالا مال کیا، چاروں موسمیں ہیں، فصلیں ہیں، پانی ہے، آزادی کی نعمت ہے، لیکن کاش کہ ہمیں قیادت بھی صالح ملے اور اس ملک کو اونچا کیا جائے اور یہ اسلام کا مرکز بنے اور قلعہ بنے۔ 14 اگست تھا اور 27 رمضان تھی جب پاکستان بنا۔ اسلام کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم 27 رمضان کو یوم آزادی مناتے، جو اسلام کی تاریخ تھی۔ بہرحال آزادی ضرور منائیں، لیکن ان شہداء جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں اپنے خون دیے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اس سے آزادی نہیں منائی جائے گی کہ موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کر بس شور شرابہ، رات کو گلیوں میں شور شرابہ ہو، اور نہ تو ہم قرآن پڑھیں، نہ پاکستان کے لیے دعائیں مانگیں۔ اس سے کوئی نہیں، ہم ان کے ساتھ وفا نہیں کر پائیں گے۔ ضروری ہے کہ ان قربانی دینے والوں کے لیے دعائیں بھی کریں، اور پاکستان کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے بھی کردار ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔